الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ قابل احترام معزز سامعین، عزیزم مولانا حفیظ الرحمان صاحب، مولانا عبدالرازق صاحب و دیگر احباب گرامی، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس علاقے وڈور میں آ کر کہ الحمدللہ آپ لوگ دین سے محبت رکھنے والے ہیں، رب کے قرآن سے، پیارے پیغمبر کے فرمان سے محبت رکھنے والے ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، تو المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ برے لوگ بری چیزوں سے، بری باتوں سے محبت رکھتے ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جامع مسجد اور یہ آبائی علاقہ ہے محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ تعالی کا، کہ جنہوں نے دینی مدارس اور مساجد کا ایک جال بچھا دیا، بڑی کثیر تعداد میں یہ ادارے اور مساجد بنوائیں، اور یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ وہ اسی قریہ، اسی وڈور سے اٹھ کر جانے والے تھے، خود بھی علم حاصل کیا اور بعد میں بڑے دینی ادارے، مساجد بنائی کہ جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ شوال کا یہ مہینہ رمضان کے بعد عام طور پر دینی مدارس میں داخلہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ دینی مدارس کے شعبہ کتب کے سال کا، تجوید القرآن کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دین کا علم ایسا علم ہے کہ جس علم کے مقابلے میں دنیا کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اہل ایمان کو اور جن کو علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، فرشتے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی، دریا کی مچھلیاں، وہ بھی ایک طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا،
انبیاء نے ان کی جو وراثت ہے وہ درہم دینار پیسہ ملک جائیدادیں مال متاع، یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، رب تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی تعلیم دی جائے، ہمارا عقیدہ اس کی بھی ہمیں سچی تعلیم دی جائے، ہماری نماز زکوٰۃ روزہ حج اس کی بھی ہمیں تعلیم دی جائے، اور اسی طرح ادب اور اخلاق کی بھی ہمیں تعلیم دی جائے کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اپنی اولاد کو ہم دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ اور جس گھر سے کوئی طالب علم، کوئی بچہ بچی عالم یا عالمہ بنتے ہیں یا قاری یا قاریہ بنتے ہیں تو گویا کہ وہ خاندان سنور جاتا ہے، وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی برکت سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دینی مدارس کو آباد کیجئے۔ اپنا بیٹا 5 کلاس پڑھا ہوا، 8 کلاس پڑھا ہوا، 10 کلاسیں پڑھا ہوا، دینی مدارس آپ کے اس علاقے میں ڈی جی خان میں موجود ہیں۔ مرکز المودہ ہے، مرکز التوحید ہے، مرکز البدرین ہے، مختلف دینی مدارس جن میں مرکز ام القرآن میں الحمدللہ 300 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ عزیزم عبدالرازق صاحب اور اسی طرح حفیظ الرحمن، مولانا حفیظ الرحمن، یہ وہاں کے فضلاء ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ضلع ڈی جی خان میں، مظفر گڑھ میں، راجن پور میں اور دیگر ملک کے طول و عرض میں اس ادارے کے فضلاء بھی دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہاں پر حفظ القرآن کے شعبہ جات ہیں، منزل کے لیے لہجہ مضبوط کرنے کے لیے اتقان کا شعبہ ہے، تجوید القرآن الکریم کے 2 شعبے ہیں، 2 سال کا کورس ہے، 7 سال کا میٹرک ایف اے اور بی ایس اسلامیات جو کہ ایکول ایم اے ہے دینی تعلیم کا وفاق المدارس سے، وہ بھی موجود ہے۔ سپوکن عربک، انگلش، کمپیوٹر کی تعلیم، آئی ٹی، یہ سارا سسٹم ہے، جبکہ رہائش، کھانا، اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے علاج معالجہ اور کتب کا جو تعاون ہے اور مستحق طلبہ کے لیے جو وظائف ہیں الحمدللہ وہ دیے جاتے ہیں۔ تو ان مدارس کو آباد کریں، ایک تو اپنی اولاد کو بھیج کر، اپنے کسی دوست کے بیٹے کو بھیج کر، اپنے کسی ہمسائے کے بیٹے کو بھیج کر، اور دوسرا ان مدارس کو اپنے عشر کے ساتھ، اپنے صدقے کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا فی سبیل اللہ آپ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان مدارس کو لازمی طور پر کہ اب عشر کا موقع بھی ہے، ان مدارس کو ان کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ جماعت کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، یہ علاقے کے لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ان مدارس میں طلبہ بھیج کر کہ اگر آپ کسی بچے کو تیار کریں گے، نوجوان کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور اپنے عشر کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ یا جتنی استطاعت ہے ان مدارس کو مضبوط کیجئے۔ جب تک یہ مدارس موجود ہیں انشاءاللہ اسلام کی یہ دعوت پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ ہماری مساجد موجود ہیں، اسلام کی جو حقیقی دعوت ہے، سچی دعوت ہے، وہ انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں، مال میں، آپ لوگوں کے رزق، مال، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جامع مسجد کو مزید آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔